27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اب آئین کا حصہ بن گئی، دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گئی۔ دو بڑے جو اس کے اقدامات ہیں، ایک تو آئینی عدالت کا قیام ہے، اور اس آئینی عدالت کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی دو موسٹ ریسپیکٹڈ ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطن من اللہ، دونوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا بڑا اقدام جو ہے وہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے، اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے بعد جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی، اس کے نتیجے میں موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ بیک وقت آرمی چیف بھی اور ساتھ ہی ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اور ان کے عہدے کا آغاز ہوگا فرام دی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ فار نیکسٹ 5 ایئرس۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی مدت ملازمت جو ابتدائی طور پر پہلے کہا جاتا تھا کہ لیے وہ اس 29 نومبر کو مکمل ہونی تھی، پھر حکومت نے آرمی ایکٹ کو امینڈ کیا اور وہ 2027 نومبر تک چلی گئی۔ اب جب بھی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ان کی آتی ہے، کل آتی ہے، پرسوں آتی ہے، اگلے ایک ہفتے میں آتی ہے، اس دن سے آغاز ہوگا فار 5 ایئرس۔ دیٹ مینس کہ نومبر 2030 تک وہ آرمی چیف بھی اور فیلڈ چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ اسی طریقے سے 3 سال کے لیے جو ہیڈ ہیں اس کے اسٹریٹجک کمانڈ فورس کے، اس کا بھی تعین کیا جائے گا، تعیناتی کی جائے گی۔ یہ تو ایک خبر ہے۔ دوسری خبر آ جائیں، جو استعفیٰ دیتے ہوئے اپنا خط لکھا انہوں نے 2 ججز نے، وہ خط جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے جو جذبات ہیں اس کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور کچھ ریالٹی بھی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار اور ججز کی جو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کے طریقہ کار میں ترامیم کی گئی ہیں، اس کے بعد جو موجودہ سپریم کورٹ کی اس وقت صورتحال ہے وہ کافی حد تک ان ججز کے الفاظ کے اندر اس کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو خط کا اردو ترجمہ میرے سامنے ہے، یہ انگریزی اور اردو دونوں میں جاری کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے، جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک ایسی حکومت نے کی، بڑا معنی خیز ہے، 27ویں آئینی ترمیم میں ایک ایسی حکومت نے کی اور اسے سپریم کورٹ کی ایسی موجودہ قیادت نے قبول کیا جن کی اپنی آئینی حیثیت زیر جائزہ اور سوالات ہے۔ اور انہوں نے کٹہرے میں انہوں نے کہا اس پورے عمل کو کھڑا کر دیا۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا واحد مقصد، یہ جو ترمیم کی گئی ہے، اس کا واحد مقصد حکومت کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کے جج چن کر ایک ایسی عدالت بنا سکے جو اس کے تابع ہو۔ اب یہ بڑی سٹرونگ آبزرویشن ہے، ان کے الفاظ تھوڑے سے زیادہ اس سے نپے تلے ہیں جیسے عطن من اللہ کے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں رانا ثناء اللہ خان، مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور، اور اس کے علاوہ بیرسٹر صلاح الدین احمد ماہر قانون ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب، ترمیم تو آپ نے پاس کر لیا، آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ جو رد عمل ہے 2 بڑے قابل احترام ججز کا، میرا خیال ہے کہ ان ججز نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ بڑے رسپیکٹڈ تھے۔ میں اب بھی کہوں گا کہ وہ لائق احترام ہیں، لیکن ان کے استعفے کی مبارکباد آپ آئینی ترمیم سے پہلے اس لیے دیں کہ ہمارا یہ موقف ثابت ہو گیا کہ ان کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا تھا۔ یہ اپنے سیاسی اور ذاتی ایجنڈے کے لیے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کا خط جو ہے، اس خط کے جو مندرجات ہیں، یہ ایک سیاسی تقریر ہے، یہ ایک پولیٹیکل تحریر ہے۔ اس میں کوئی ایک چیز کو وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے کہ کس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے، اور کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اختیار آ گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ججز لگائے گی۔ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اس میں وزیر اعظم بیٹھا ہے، اس میں پریزیڈنٹ بیٹھا ہے۔ آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں سر؟ ہم ڈومینیٹ نہیں کرتے، یہ موقف ہی غلط ہے، یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے، یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے، بلکہ بیسڈ آن یعنی پروپیگنڈا ہے کہ وی آر ڈومینیٹنگ دیئر، وی آر ان مائنورٹی دیئر۔ گورنمنٹ کے 2 آدمی ہیں، اپوزیشن کے 2 آدمی ہیں، اپنا جوڈیشری کے 5 سینئر ترین ججز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بار کا نمائندہ ہے، سول سوسائٹی کا نمائندہ ہے۔ ہم وہاں پہ ڈومینیٹ نہیں کرتے۔ بار اور سول سوسائٹی کے نمائندے کو کون کرتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ پہلے انتظامیہ کے پاس تھی ججز کی اپائنٹمنٹ،
گورنر یا چیف منسٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے تھے اور پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان ججز کو جو ہے وہ ایلیویٹ کرتے تھے. اس وقت سارا اختیار جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس تھا. اس کے بعد پھر پورا اختیار جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس چلا گیا. پھر جوڈیشری میں کیا کرتے رہے, یہ میرے چیمبر کا ہے, یہ اس کے چیمبر کا ہے, یہ فلاں کے چیمبر کا ہے. اپنے چیمبروں کے اپنے جونیئر جو تھے ان سے انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھر دی, وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط بھر دیا. وہ اگر وہ دونوں غلط تھے تو مطالبہ کیا تھا, پوری جو ہے وہ بار کا سب کا مطالبہ تھا کہ ان اپوائنٹمنٹس کو, ایسی اپوائنٹمنٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. اب اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے. وہاں پہ جوڈیشری ہے, وہاں پہ گورنمنٹ ہے, وہاں پہ اپوزیشن ہے, وہاں پہ سول سوسائٹی ہے, وہاں پہ بار ہے, تو وہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ رہ گی سر؟ نہیں, اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی یہ تو حملہ ہو گیا ہے, یہ جو حکومت کے متحد ہو گئی ہے عدلیہ, اب حکومت اپنی مرضی کے جو ہے وہ جج مقرر کرے گی. کیسے مقرر کرے گی؟ یعنی یہ جو تحریر ہے ان کی, یہ ایک ججوں کے مقرر کرنے کا جو کمیشن ہے اس میں سرکار ڈومینیٹ کرتی ہے. نہیں ڈومینیٹ کرتی, اور جس کو آپ چاہیں گے اٹھا کے آپ ٹرانسفر کریں گے. آپ صرف نہیں, سن لیں, آپ صرف آرگومنٹ نہ کریں. ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ سیاسی بیانیہ, سیاسی تقریر, کہ آپ اپنا موقع بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور دلیل نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ڈومینیٹ کرتی ہے سول سوسائٹی اور بار کو کون مقرر کرتا ہے؟ کون لگاتا ہے سول سوسائٹی؟ بار کو جو ہے وہ پاکستان بار کونسل مقرر کرتی ہے. سول سوسائٹی کو کون لگاتا ہے؟ سول سوسائٹی کا جو نمائندہ ہے اس کو اسپیکر مقرر کرتا ہے. تو اسپیکر کس کا ہے آپ کا؟ ایک ہو گیا. بار کے دونوں منتخب وہ لوگ ہیں جو لا منسٹر کی حمایت کے بغیر اوپر نہیں آتے. اب اس بات کو سول سوسائٹی کا نمائندہ اسپیکر نے مقرر کیا, گورنمنٹ کا آدمی ہو گیا. لا منسٹر گورنمنٹ, اٹارنی جنرل گورنمنٹ, بار بھی آپ سن لیں نا, 3 ہو گئے. اس کے بعد ایک نمائندہ قومی اسمبلی سے گورنمنٹ کا 4 ہو گئے. ایک نمائندہ سینٹ سے 5 ہو گئے. یہ گورنمنٹ کے 5 لوگ ہو گئے. جوڈیشری کے کتنے ہیں؟ 5. اپوزیشن کے کتنے ہیں؟ 2. اور اس کے بعد جو بار کا نمائندہ ہے وہ ہے 1. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان 13 میں سے گورنمنٹ ڈومینیٹ کیسے کرے گی؟ ان 5 کے ساتھ بھی ڈومینیٹ نہیں کر سکتی. ڈومینیٹ کریں گے 5 ججز, ان کے ساتھ اپوزیشن ڈومینیٹ مل سکتی ہے, ان کے ساتھ بار کا نمائندہ مل سکتا ہے. تو معاملہ یہ کہ یہ ڈومینیشن کا جو پراپیگنڈا ہے, بغیر آرگومنٹ کے, بغیر پڑھے, بغیر دیکھے کیے جا رہے. اچھا چلیں آگے بات کر لیں, آگے کر لیں. یہ ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے, ٹرانسفر جب ہوگی تو پھر یہ 5 نہیں ہوں گے, یہ پہ 7 ہوں گے, کیونکہ جس اپنا ہائی کورٹ سے جج نے ٹرانسفر ہونا ہے اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا, جس ہائی کورٹ میں اس نے جانا اس کا چیف جسٹس بیٹھے گا. جو انکار کرے گا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کا اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کو جائے گا. جوڈیشل کونسل میں جائے گا. سپریم جوڈیشل کونسل میں کون ہوگا؟ وہاں پہ وزیر اعظم ہوگا, وہاں پہ گورنمنٹ ہوگی, وہاں پہ 7 سینئر ترین ججز ہوں گے, جن میں سے 4 چیف جسٹس ہوں گے. تو کوئی خدا کا خوف کیا جانا چاہیے. یہ اس قسم کی جو سیاست جو ہے وہ, یعنی ان آفسز میں بیٹھ کے, یعنی سپریم کورٹ کے جج کے منصب پہ بیٹھ کے اگر اس قسم کی سیاسی تحریریں کی جائیں اور سیاسی تقریریں کی جائیں اور سیاسی بیان بازی کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی. بیرسٹر صلاح الدین صاحب سے پوچھتے ہیں. بیرسٹر صلاح الدین صاحب, جو 3-4 ججز لگتا تھا کہ نشانے کے اوپر ہیں, جسٹس منصور شاہ, جسٹس عطر منلہ, جسٹس بابر ستار, یہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں گے کہ ان کو آگے پیچھے کیا جا سکے. 26 آئینی ترمیم سے کسی حد تک قابو پایا, جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے. اب جو کسر رہ گئی تھی وہ 27ویں نے پوری کر دی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہی ترمیم ہے؟ وہ کسر پن پوائنٹ کر دینا, وہ کسر کون سی رہ گئی؟ اب سے یہ خام خائی جو ہے وہ سر